جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جو نئی قرارداد اسمبلی پنجاب اسمبلی کی طرف سے آ گئی ہے۔ بریک میں جانے سے پہلے کائرہ صاحب سے بات ہو رہی تھی اور کائرہ صاحب بار بار کہہ رہے تھے احسن صاحب کہ میاں صاحب نے یہ یو ٹرن کس لیے لیا؟ آپ لوگ پہلے قرارداد لے گئے، پہلے اسٹینڈ اپ فور اٹ نا جی۔ سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ یو اسٹینڈ اپ فور اٹ۔ آپ کہیں گے ہمارا یہ سینس ہے، ہم اس لیے کھڑے ہیں اس کے ساتھ۔ وائی دیٹ یو ٹرن؟ مستی کھیل کی کیا غلطی ہے بیچارے کی؟ نہیں کاشف دیکھیں، یہ بات تو اب بہت واضح طور پہ کلیئر ہو کے آ گئی ہے کہ یہ قرارداد نہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے، نہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے، نہ کیو کی لیڈرشپ نے، کسی نے ایز اے پالیسی نہیں لی۔ وہاں اسمبلی کے اندر تمام پارٹیز کے جو ایم پی ایس تھے، جس میں ہماری پارٹی کے بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے، کیو لیگ کے تھے، ایم ایم اے کے تھے، اور اس کا ڈرافٹ اب میڈیا کے سامنے ہے۔ لیکن پالیسی اس سے ہٹنا تو یو ٹرن تھا نا جی۔ دیکھیے یہ تو پالیسی تھی پی ایم ایل این کی۔ لیجسلیٹرز نے، جو ایم پی ایس تھے، انہوں نے وہاں اپنی ڈیبیٹ کے ذریعے اس پہ کوئی پارٹی لائن کے تحت نہیں، اپنے طور پر ایک ڈیبیٹ کی اور ایک ریزولوشن بنایا۔ شہباز صاحب وہاں پہ نہیں تھے، وہاں پہ وہ اسمبلی کی کارروائی میں نہیں تھے۔ اچھا اب جب یہ ریزولوشن آ گئی، ایک بات تو میں نے حسن اللہ صاحب کو سنا، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ڈرافٹ۔ اچھا وہ انہوں نے میری ہوتے نا، یہ انیشیٹو تھا ایم پی ایس کا ایز اے، آپ کہہ لیجئے کہ ایسوسی ایشن یا ایز اے گروپ، انہوں نے فیل کیا کہ چند ایک کو شکایات تھیں کہ ان کے خلاف میڈیا میں جھوٹی خبریں چلیں، جس سے وہ فیل کرتے تھے کہ ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے۔ کئیوں نے فیملی کے مسائل بتایا کہ کسی کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا۔ بہرحال جمہوریت کو یہ ریزولوشن نہیں، جمہوریت کو نقصان کا ذکر کہ میڈیا کے حوالے سے تو نہیں ہے۔ میڈیا کے حوالے سے کیا کریں؟ سیکشن آف میڈیا، نہیں اب جس طرح میں کہوں گا کہ اگر فیک ڈگری کو لیتا ہے سیکشن آف پالیٹیشنز تو وہ ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ایک ریزولوشن ہوئی، اس کے بعد جس طریقے سے میڈیا نے ریئیکٹ کیا اور اس کا یہ مطلب سمجھا گیا کہ ایز اف میڈیا پر حملہ کیا جا رہا ہے، تو نواز شریف صاحب نے اور ہم سب نے مل کر یہ بات واضح کی کہ ہم نے میڈیا کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، سوسائٹی نے، آپ لوگوں نے، ہم نے، تو کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ ہم ایسوسیٹ نہیں ہو سکتے کہ جس کو میڈیا یہ سمجھے کہ ہماری آزادی پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ جیتا کون ہارا کون؟ مجھے یہ بتا دیں آج کیا آج میڈیا جیت گیا؟ پھر نہیں، یہ تو رول آف لا اور فریڈم آف ایکسپریشن، دیکھیں اس میں نہ کسی کی جیت ہے نہ کسی کی ہار ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ پاکستان میں آزادی رائے جو ہے اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اور میں یہ کئی بار کہہ چکا ہوں، اگر جنرل مشرف جیسا ڈکٹیٹر جس کے پاس فوج کی طاقت تھی، کروپ طاقت تھی، وہ میڈیا کو کرش نہیں کر سکا، وہ عوام کی آواز کو نہیں دبا سکا، تو کوئی جمہوری حکومت ول بی کمپلیٹلی آؤٹ آف سینسز کہ وہ یہ سمجھے کہ اس میڈیا کی آزادی کو ریورس کر سکتی ہے۔ لیکن اب یہ جو آزادی ہے، یہ بات نہیں ہے جی۔ I'm sorry حسن صاحب، گزارش یہ ہے، آپ نے ریزولوشن میں کہا کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جمہوری اداروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہاں تو بھائی اگر آپ کا سیکشن آف میڈیا یہ رپورٹنگ کرے گا کہ دو مہینے بعد صدر جا رہا ہے، تیسرے مہینے بعد کوئی اور جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، عدالتیں آ رہی ہیں، کوئی اور آ رہا ہے، پنڈی سے یہ خبریں دے رہے ہیں آپ، ڈیڈ لائنیں دے رہے ہیں آپ میڈیا کا سیکشن دے رہے ہیں نا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوس کریٹ کر رہے ہیں آپ ملک کی اکانومی کے بارے میں وہ نیگیٹو خبریں دے رہے ہیں، آپ کا ایک سیکشن دے رہا ہے۔ ہم ہمیشہ اس ریزولوشن میں بھی کہا گیا، اور ہم ساری جماعتیں، کیونکہ ہم آپ کا حصہ ہے، آپ ہمارا حصہ ہے، سیاست اور صحافت چولی دامن کے ساتھ ہے، اور پاکستان کی ہر تحریک میں جہاں پولیٹیکل ورکروں نے اپنی ماریں کھائی ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، میڈیا ہمارے ساتھ رہا ہے، ہم میڈیا کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ایک سیکشن کے اوپر ہمارا ایک اوپینین ہے کہ وہ سیکشن جس طرح کی رپورٹنگ کرتا ہے۔ تو اگر آج بھی آپ کا یہ اوپینین ہے تو دوسری قرارداد میری گزارش سن لیجیے۔ نہیں دیکھیں نا، قرارداد پنجاب اسمبلی نے ایک ایسی کی کہ جی اس سے جو ٹینشن بنی ہے اس کو ٹینشن کو ذرا ریلیکس کر دیا جائے۔ جس دن یہ معاملہ ہوا اگلے دن سارے اخبارات میں لیڈ سٹوری تھی، نیچرلی بننی تھی کیونکہ سارے میڈیا کا ایشو تھا، بلکہ اسی دن ٹی وی پر سارے میں اخبارات کی بات 20-30 منٹ یہی چل رہا تھا، حالانکہ 103 بندے مرے ہوئے تھے دھماکے میں۔ اب اخبارات آئے، صبح آپ نے اخبارات دیکھے، میں نے بھی دیکھے جی، اخبارات میں یہ لکھا گیا کہ جی پنجاب اسمبلی کی قرارداد میڈیا نے بائیکاٹ کر دیا، میڈیا کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش، فلاں آپ نے اپنے اوپینین دیا۔ ایک اخبار نے لکھا کہ پنجاب اسمبلی کی شرمناک قرارداد۔ ارے بھائی شرمناک قرارداد، آپ اسمبلی کو شرمناک قرارداد کے ذکر کر رہے ہو، آپ اس کے لیے ایسے الفاظ، اگر یہی بات میں کہہ دوں اس میڈیا کے لیے، میں اسمبلی کا ممبر یہی بات کہہ دوں تو آپ اپنے لیے برداشت نہیں کریں۔ میرے ساتھ افتخار احمد صاحب لائن پر ہے جیو سے، اور افضل بٹ صاحب نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اب میں ذرا میڈیا کا اوپینین لے لوں کہ اب یہ لوگ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں۔ افتخار صاحب السلام علیکم۔ افتخار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام۔
جی افتخار صاحب، اب آپ اس نئی قرارداد کے بعد آپ کا کیا اوپینین؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب میڈیا کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، کیا اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا میڈیا اب اپنی مرضی منوائے گا سب سے؟ دیکھیں، میں حسن نثار کے کالم کی ایک لائن آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. جی آپ بولیے، ٹی وی بند کر دیں ذرا افتخار صاحب، اگر بات کر لیں، ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میڈیا اس بحران سے باوقار انداز میں سرخرو ہو کے نکلے اور ایک نئی روایت پیچھے چھوڑے، تحمل و توازن کی روایت، اعلی ظرفی اور معاف کر دینے کی روایت. تو میرا خیال ہے کہ حسن نثار نے جو کالم میں جس بات کا تذکرہ کیا، میں سمجھتا ہوں اب جو فیصلہ ہوگا پنجاب اسمبلی میں، اس کے بعد ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ دونوں طرف سے اعلی ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تحمل اور توازن کی روایت کو جنم دینا چاہیے. ادارے اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں، اور ادارے جب اپنے لیے جگہ بناتے ہیں تو ان کا آپس میں کلیش آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. اس کلیش آف انٹرسٹ کو ایک دائرے میں رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو اس کلیش آف انٹرسٹ سے سب ادارے باہم تصادم میں آ کر سب کچھ ہی بگاڑ نہ بیٹھیں. لیکن یہ آپ کو لگتا ہے افتخار صاحب، میں ذرا افضل بٹ صاحب سے بھی بات کر لوں، کیونکہ انہوں نے بڑے پروٹیسٹ کیے. پریس کلب کے نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، ظاہر ہے یونینز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یونین جو تھی میڈیا کی، صحافیوں کی، وہ بڑی اس کے اوپر انہوں نے لیدے ہوئی حکومت کے ساتھ بوائیکاٹس ہوا، سیاہ دن منائے گئے. بٹ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. کائرہ صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب ابھی اس طرح کی رپورٹنگ ہوتی ہے جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر اب کیا اس کی بات نہیں کی جا سکتی اس قسم کی قرارداد میں؟ پہلی بات تو کاشف یہ ہے کہ آج جو دوبارہ قرارداد آئی ہے پنجاب اسمبلی میں، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ایک جمہوری حکومت میں اور ڈکٹیٹرشپ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جمہوری لوگ جو ہوتے ہیں وہ عوام کی آواز سنتے ہیں، عوام کی زبان سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ تھا کہ پورے ملک کا جب اوپینین سامنے آیا میڈیا کا، تو ہمارے جتنے ڈیموکریٹ ساتھی تھے جن کا جس سیاسی جماعت سے تعلق تھا، انہوں نے فیل کیا اور آج دوسری قرارداد پیش کر دی. اور جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ ہمیں بازو دکھاتا ہے. بٹ صاحب میری بات سنیے گا، وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرارداد میں کچھ نہیں ہے، صرف میڈیا کے پریشر کی وجہ سے واپس جا رہے ہیں. برحال یہ بات رائٹ کیا ایسے صاحب نے بھی یہ بات کی، آپ نے بھی یہ بات کی. بات صاحب سنیے گا ذرا. کاشف صاحب، میں اپنے موقف پہ اس بات پہ ابھی بھی قائم ہوں. پہلے دن سے پہلا میرا اوپینین یہ تھا کہ یہ قرارداد نہیں آنی چاہیے تھی. اس لیول پہ صحافت اور سیاست کا آپس میں تصادم نہیں ہونا چاہیے، یا اس لیول پہ بات نہیں جانی چاہیے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ لڑائی بہت نقصان دہ ہے اور پریس کے ساتھ لڑائی کوئی جیت نہیں سکتا، اور ڈکٹیٹروں نے لڑائی لڑی. بھائی لڑائی ہے کون سی؟ اس میں کون سی لڑائی والا ایشو ہے؟ یقیناً لڑائی کسی بھی سیکٹر میں ہو، کسی بھی ادارے کے آپس میں درمیان میں ہو، وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اور کبھی بھی عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان لڑائی ہو، انتظامیہ اور مقررہ کے درمیان لڑائی ہو، نیچرلی وہ نقصان دہ ہوگی، کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور میڈیا کے ساتھ تو اس کا بھی نقصان ہوگا. لڑائی تو دو افراد کی ہو، دو قوموں کے درمیان ہو، دو اداروں کے درمیان نقصان دہ ہوتی ہے. لیکن اس میں لڑائی ہے کہاں؟ اگر ایک قرارداد جو ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، اس قرارداد کے اندر ایک وقتی اشتعال بھی تھا، لیکن اس کے الفاظ کو اگر آپ لفظ بلفظ پڑھ کے باتیں کریں تو پھر اگر اس کا کوئی آبجیکشنیبل حصہ ہے تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. لیکن اب کیونکہ یہ قرارداد ماضی کا حصہ اس لیے ہوگی کہ اس کے بعد ایک نئی قرارداد آ گئی، اور پنجاب اسمبلی میں تمام جماعتوں نے مل کے اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. میرے لیے جو افسوسناک رویہ تھا، جو میرے لیے پولیٹیکل کارکن کے طور پہ ابزارو نہیں ہوا، وہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا، میاں شہباز شریف صاحب کا نہیں. وہاں کے ایک ٹھیک ہے کہ انہوں نے امیکیبلی کمیٹی بنائی، جرنلسٹوں کو بھی بٹھایا، میڈیا کے لوگوں کو اور اپنے ممبروں کو بھی بٹھایا، بیٹھ کے امیکیبل رستہ نکالا گیا. میاں صاحب کا یہ کہہ دینا کہ جی مستی کھیل کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے، میں یہ بات بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ چیف منسٹر صاحب وہاں موجود ہوں اسمبلی میں اور ان سے پوچھا نہ جائے، ان کو پتہ نہ ہو. اسمبلی کے جو وزراء ہیں گورنمنٹ کو ان کا نہ پوچھا جائے، تو یہ کسی ایک فرد کا ایشو نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ سارے لوگ اس میں شامل تھے. لیکن آپ میڈیا کے ریئیکشن سے مطمئن ہیں؟ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ نہیں، میں میڈیا کے ریئیکشن کو سمجھتا ہوں کہ یہ اوور ریئیکشن تھا، اور میڈیا کو خود اپنے آپ اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے سیکشن کے اندر، آپ میڈیا کے اندر ایک سیکشن جو ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو رپورٹ کرتے ہوئے باقی اخبار کہتے ہیں جی کہ ایک بڑی تکلیف دہ یا ایک آزادی صحافت پہ ایک وار، آزادی صحافیوں کے خلاف ایک ریزولوشن، اور ایک اخبار لکھتا ہے کہ شرمناک ریزولوشن. بھائی اسمبلی نے جو کام کیا ہے آپ اس کو کس لینگویج میں بول رہے ہیں؟ جی بٹ صاحب، آپ نے بات سنی ہے کائرہ صاحب کی.
دیکھیں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے دن سے یہ دیکھ رہا تھا جس دن سے یہ قرارداد آئی تھی کاشف جی اور کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے